جھوٹ بول کر اپنا ایمان نہیں خراب کرے گا، بددیانت کر کے اپنے اسلام کو نہیں داغدار کرے گا، فراڈ کر کے اپنی آخرت نہیں خراب کرے گا۔ اگر نبی کی بات پہ اعتماد ہے کہ جو مجھے ملنا ہے وہ حلالی طریقے سے ملے گا اور جو نہیں ملنا وہ نہیں ملنا، لیکن دنیا کا مشاہدہ ہے، یہ دیکھتا ہے کہ حرام سے تو آ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، جب تک مشاہدے پر ایمان نہیں بڑھے گا زندگی نہیں بنے گی۔ جب تک ایمان مشاہدے سے زیادہ یقین نہیں ہوگا، تجربے سے زیادہ نہیں ہوگا، اس وقت تک بات بنے گی نہیں۔ مجھے تو یہ اعتماد ہونا چاہیے، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ 3 کے بجائے 4 آئے ہیں جھوٹ سے، 4 کے بجائے 5 آ رہے ہیں جھوٹ سے، ناپ تول میں کمی کر کے فائدہ بڑھ رہا ہے، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ یہ آنا آ رہا ہے، لیکن نبی کی بات سچی ہے، آئے گا تو ہلاکت بھی ساتھ لے کے آئے گا۔ 3 آنے تھے، حرام طریقے سے 4 آئے، جب گھر میں آئے تو یہ 2 اور بھی ساتھ لے جائے گا۔ ایمان یہی ہونا چاہیے کہ غلط طریقے سے آئے، بظاہر گنتی بھی زیادہ آ گئے، لیکن اوروں کو بھی ساتھ لے کے ہسپتال لے جائے گا، عدالت لے جائے گا، میرا بقیہ مال بھی غیر محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے سمجھا رہے، بیٹے خیال کرنا، جو ملنا ہے ملے گا، اب تمہارے اوپر ہے، اب حلال طریقے سے لو، حرام طریقے سے لو، جائز راستہ اختیار کرو، ناجائز راستہ اختیار کرو، اپنا ایمان بچا بچا کے اسے حاصل کرو اور خراب کر کے حاصل کرو، ملنا اتنا ہی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ محنت نہیں کرنی، یہ مطلب نہیں کوشش نہیں کرنی، یہ مطلب نہیں تدبیر نہیں کرنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے بات سمجھا رہا ہے کہ حرام کا دروازہ نہ کھولو، اور کچھ حالات آ جائیں تو بے چین نہ ہو۔ ہر شخص بے چین تڑپتا ہوا نظر آ رہا، تڑپتا ہوا نظر، اگر اتنی بے چینی، اس میں آدھی بھی بے چینی اتنی آتی ہے کہ میں اللہ کا خیال نہیں کر رہا، تو یقین جانے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر اتنی بے چینی آدھی بھی ہو جاتی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میرے گھر کے اندر کوئی بھی اللہ کا خیال نہیں کرتا، نہ بیٹی نہ بہو نہ شوہر، کوئی بھی خیال نہیں، اگر یہ بے چینی ہو جاتی تو یقین جانے اللہ ان دنیا کی بے چینی سے نجات دے دیتا۔ لیکن دنیا کی بے چینیوں نے آج زندگی کے اندر ایک عذاب بنا رکھا، اس لیے میرے عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ یقین کر لو، جو تمہیں ملنا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، اور جو نہیں ملنا وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ پھر بات فرمائی کہ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، ہاں، صبر سے اللہ کی مدد آیا کرتی ہے، تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا سا برداشت کر لو، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی لکھ رکھی ہے۔ اور ایک بات فرمائی، بہت اہم بات فرمایا کہ جو آدمی خوشحالی کے اندر، صحت کے اندر، اچھی زندگی میں، اچھے حالات میں اپنے اللہ کو نہیں فراموش کرتا، آزمائش کے گھڑی میں پھر اللہ اسے فراموش نہیں کرتا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ جب اللہ رب العزت نے اچھی زندگی دی، اچھے حالات دیے، صحت دے رکھی، مال دے رکھا، اس وقت اپنے اللہ کو نہیں فراموش کیا تو پھر آزمائش کی گھڑی میں اللہ فراموش نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ ہیں زندگی سنوارنے کے ضابطے، یہ ضابطے ہیں۔
اور یہ ہر ضابطہ بڑا پائیدار ہے، اس پر نتیجہ 100% ہے، 100%، کہ اپنے اللہ کا خیال کرو، ہر حال میں اسے یاد رکھو، پھر وہ مصیبت میں، آزمائش میں فراموش نہیں کرے۔ آج ہر شخص کسی نہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہے، ہر شخص۔ آزمائش تو اس دنیا میں آنی ہے، لیکن اگر ان ضابطوں پہ اطمینان ہوگا، تو ان ضابطوں پر عمل ہوگا، تو انشاءاللہ اس آزمائش کے اندر بھی بڑا ہی اطمینان ہوگا، بڑا اطمینان۔ جب آدمی اللہ کا خیال نہیں کرتا، اللہ کا خیال نہیں کرتا، تو اس کا سب سے پہلا اثر انسان کے قلب پہ پڑتا ہے، یہ کمزور ہو جاتا ہے، کمزور۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جب اللہ کو ناراض کرتا ہے نا، تو اس کے اندر آگ جلتی ہے، یہاں پر دل پر، وہ براہ راست گناہ کا اثر دل پہ ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دل کمزور ہو جاتا ہے، بظاہر بڑا توانا، طاقتور نظر آ رہا ہے، اندر سے دل کمزور ہو گیا، اور جب دل کمزور ہو گیا تو اس کا پورا جسم کمزور ہو گیا، کسی کام کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ آزمائش کے گھڑی میں تحمل ہی ختم ہو گیا، برداشت ہی نہیں ہے، صبر ہی نہیں ہے، قوت فیصلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دل جو کمزور ہے۔ ہاں، اللہ کی نافرمانی سے یہ دل کمزور ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اب کہتا ہے کہ کام کرنے لگتا ہوں، ایک دم پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہوں، کام ہونے لگتا ہے، پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کام بن رہا ہوتا ہے، پھر ایک دم دل اٹھ جاتا ہے۔ ارے میرے عزیزو، یہی ایک ہی وجہ ہے کہ آج اللہ کو ناراض کر کے کہ اس دل کو بالکل ہی کمزور کر رکھا ہے، اور اس کے اثرات ہیں۔ اب نے ہم زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ بالکل قوت فیصلہ نہیں ہے، اور بالکل برداشت نہیں، بات بات پہ آپے سے باہر، کنٹرول ہی نہیں طبیعت پہ۔ اس لیے میرے عزیزو، جب اللہ کی حفاظت نہیں ہوگی، اللہ کے حکموں کی حفاظت نہیں ہوگی، تو یہ دل کمزور ہو جائے گا، اور جب یہ کمزور، تو پوری زندگی کے اندر فساد آ جائے گا، پوری زندگی میں۔ اور جب یہ توانا ہوگا، تو پھر یقین جانے پہاڑوں جیسے آزمائشیں بھی یہ آسانی سے برداشت کر لے گا، ثابت قدم رہے گا، دل جو مضبوط ہے۔ پھر بے صبری نہیں دکھائے گا، پھر مایوس نہیں ہوگا، پھر ڈپریشن نہیں ہوگا، پھر قوت فیصلے سے محروم نہیں ہوگا، پھر ڈرپوک پناہ زندگی نہیں گزارے گا، پھر بلا وجہ کے اندیشے، خوف اسے نہیں ستائیں گے، جب یہ مضبوط ہوگا۔ تو اللہ کے حکموں کا خیال کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نصیحتیں فرمائی، اور ایک موقع پہ اس صحابی کو عجیب نصیحتیں فرمائی۔ یہ صحابی بھی عجیب ہے کہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی۔ میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں، بہت سارے لوگ دعائیں کراتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ دعائیں کرانے کا رواج بہت ہے، دعائیں لینے کا رواج نہیں۔ یہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے دعائیں لی نہیں، دعائیں کرائی نہیں، دعائیں لی ہیں۔ کوئی بیٹا اپنی ماں کی ایسی خدمت کرے کہ ماں تنہائی میں اس کے لیے دعا کر دے، اپنے باپ کا ایسا خیال کرے کہ باپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اپنے بزرگ استاد کی ایسی خدمت کی کہ تنہائیوں میں نے اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ دعائیں لینا ہے۔ کسی مظلوم کی فریاد رسی کی،
تنہائیوں میں وہ اس کے لیے دعا ہی کرتا رہ رہا، یہ دعائیں لینا ہے۔ تو اس نوجوان نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی خدمت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا دعا کریں؟ بڑے خیر کے ماحول میں صحبت تھی، اچھے ماحول میں تربیت ہو رہی تھی، وہ لوگ دعائیں بھی لیتے تھے تو عجیب عجیب دعائیں لیا کرتے تھے۔ ہم تو کم ظرف لوگ ہیں نا، مانگتے ہیں تو اپنے ظرف کے مطابق کہ دنیا مل جائے، عہدہ مل جائے، منصب مل جائے۔ وہ بڑے ظرف کے لوگ تھے، ان کی سوچ بڑی وسیع ہوا کرتی تھی، مانگتے بھی تھے تو بڑی چیز مانگتے تھے۔ ایک شخص آیا کہا یا رسول اللہ، ایک شخص نے حضور نے فرمایا کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول مانگتا ہوں جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ مانگ رہا ہے، اپنی اپنی بصیرت سے مانگتے تھے وہ کہ اللہ کے رسول میں مانگ رہا ہوں آپ کی صحبت جنت میں مل جائے۔ تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی مانگو، کیا دعا کروں تمہارے لیے؟ کہ اللہ کے رسول دعا کر دیں اللہ قرآن کا فہم نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیے، وہ گھر ہی کوئی قبولیت کی تھی، اس صحابی کے حق میں دعا قبول ہو گئی، اور پھر یہ صحابی امام المفسرین، تفسیر کرنے والے صحابہ کے بھی امام بن گئے۔ تو یہ ایک موقع پہ فرمانے لگے کہ ان للحسنۃ، نیکی کے کچھ آثار ہوتے ہیں، اس کے کچھ نتائج ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا پہلا اثر یہ ہے کہ ضیاء للوجہ ونورا فی القلب، اس کی برکت سے اللہ چہرے کو پر رونق بنا دیتے، آدمی کا چہرہ پر رونق نظر آتا، کتنا ہی کالے رنگ کا کیوں نہ ہو، سیاہ رنگ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے چہرے پہ رونق ہوگی۔ کوئی کتنا ہی گورا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے چہرے پہ گناہوں کی ظلمت چھائی ہوئی ہوگی، نار اللہ الموقدہ، اس لیے کہ جب گناہوں کی آگ دن پہ لگتی ہے تو اس کا دھواں چہرے پہ بھی آیا کرتا ہے، آنکھوں کی چمک ختم، چہرے کی رونق ختم۔ ان للحسنۃ ضیاء للوجہ ونورا فی القلب، اور فرمایا دل روشن ہو جاتا ہے۔ روشنی کے اندر آدمی کو سکون ملتا ہے نہیں ملتا، اور اندھیرا آ جائے تو ڈر لگتا ہے۔ تو جس کے پاس خود ہی روشنی ہوگی، سبحان اللہ، کتنا اطمینان ہوگا۔ اور پھر اس روشنی کی بدولت کیا مطلب ہے، جب آنکھوں میں روشنی ہو تو سانپ اور لاٹھی میں فرق کر سکتا ہے، جب دل کی آنکھیں ہوں تو حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے۔ جیسے آنکھوں کا اندھا ہیرے اور پتھر میں فرق نہیں کر سکتا، ایسی دل کا اندھا حق والوں اور باطل والوں میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسے جیسے دل آنکھوں کا اندھا ہر پھسلنے والے پتھر کو ہیرا سمجھتا ہے، ہاں؟ تو دل کی آنکھوں سے محروم شخص بھی ہر چمکتے دھمتے گمراہی کو اپنا دین سمجھنے لگتا ہے، اسی سے متاثر ہوتا ہے، اچھے بول سے، اچھے لہجے سے، اچھی معلومات سے۔ وہ تو یہاں روشنی ہوگی تو جن کے دلوں میں روشنی ہوگی اس سے مناسبت ہوگی۔ کبوتر کبوتر کی طرف جائے گا نا، مرغی مرغی کی طرف جائے گی، اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہوگا۔ اگر دل میں روشنی ہوگی تو جن کے دلوں میں روشنی ہوگی انہی سے مناسبت ہوگی، اور اگر یہاں ظلمت ہوگی، اندھیرا ہوگا، گناہوں کی گندگی ہوگی تو پھر یہ میلان بھی انہی لوگوں کی طرف ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کس کی مانے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ بہترین نسخہ ہے، اپنی نیکی کو گناہوں سے پاک کر لو، خالص نیکی کر لو، انشاءاللہ یہاں کا نور آپ کو خود اچھے لوگوں کی طرف متوجہ کر دے گا۔
مناسبت ہونے لگ جائے گی. اور جن کے دلوں میں ظلمت ہوگی، زبان پہ کتنی اچھے بول ہوں گے، کتنی معلومات سے بیان کرتے ہوں گے، واعظ کرتے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ اس دل کی بصیرت سے آپ کو کبھی ان سے مناسبت نہیں ہوگی. آج ہر طرف فتنوں والے جال میں آدمی کیوں پھنس جاتا ہے؟ آج ہر فتنہ بردار شخص کیوں کامیاب ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ بدقسمتی سے یہاں ظلمت آ گئی ہے. اس لیے ہر شخص سے متاثر ہو جاتا ہے. اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان للحسنۃ ضیاء للوجہ ونورا فی القلب وقوۃ فی البدن. بدن میں طاقت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نیکی سے دل میں طاقت آتی ہے تو دل کی پورا جسم کے اندر طاقت آ جاتی ہے. وقوۃ فی البدن. اور اس طاقت کا صحیح اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس پر آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے. جب دل کمزور تو یہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جب دل مضبوط تو بڑی بڑی آزمائش پر یہ ثابت قدم رہتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا. وقوۃ فی البدن. اور فرمایا وسعۃ فی الرزق. اللہ اس کی روزی میں برکت دے دیتا ہے. یہ نیکی کے آثار ہیں، نیکی کے آثار. لیکن میرے عزیزو، ہم کہیں گے ہم تو نیکی کرتے ہیں، لیکن ہماری نیکی پہ تو یہ آثار نہیں ہے. اس صحابی کی بات سچی، میری نیکی کے اندر ملاوٹ ہے. اگر مرچوں کے اندر میٹھا بھی ڈال دے تو مرچوں کا صحیح کڑواہٹ محسوس نہیں ہوگی. میٹھے کے اندر مرچیں ڈال دیں تو مٹھاس پانا صحیح محسوس نہیں ہوگا. نمک کے اندر آٹا زیادہ ڈال دیں تو پورے طور پہ نمک کا پتہ نہیں چلے گا. ہاں، ہمارا حال یہی ہے کہ نیکیاں کرتے ہیں لیکن گناہوں کی ملاوٹ ان ساری نیکیوں کا ذائقہ ختم کر دیتی ہے. اللہ کے نیک بندوں میں اور ہمارے میں فرق یہی ہے کہ بس اوقات ہماری نیکیاں بھی اللہ کے ولیوں جیسی، نیک لوگوں جیسی، تہجد کا پڑھنا، تسبیحات کا پڑھنا، تلاوت کا کرنا، صدقات کا دینا، حج عمرے کا کرنا، فلاحی کام کرنا، نیک لوگوں کا کام ہے. لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم یہ نیکیاں کر کے گناہ بھی اتنے کرتے ہیں کہ صرف زیرو نہیں ہوتا بلکہ مائنس میں چلا جاتا ہے. گناہ بھی اللہ کی مجرموں جیسے. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں کرتے ہیں لیکن بچا لیتے ہیں، وہ بچا لیتے ہیں. اس لیے پھر ان کی زندگی میں نیکیوں کے آثار ہوتے ہیں. ہم نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن گناہ بھی کر لیتے ہیں. اور بدقسمتی سے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم نے گناہوں کی فہرست ہی سے نکال دیا. بدنگاہی یہ تو ہو ہی جاتا ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ارے بدنگاہی تم جسے اتنے معمولی سمجھ رہے ہو، شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جیسے زہریلے تیر سے آدمی کی جان ختم ہو جاتی ہے، اس سے بس اوقات سالوں کی بنی ہوئی روحانی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کوئی بات ہی نہیں. یہ تو میں نے ایک عرض کر دیا نا، ورنہ ہماری زندگی کے اندر نہ جانے کتنے اتنے کبیرہ گناہ ہیں. ان میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ ہماری ساری روحانی زندگی کے لیے موت کے لیے کافی ہے. تو فرمایا وسعۃ فی الرزق. اللہ اس کی برکت سے رزق میں برکت دیتا ہے. ومحبۃ فی الخلق، ومحبۃ فی الخلق. اور فرمایا اللہ اپنے پیارے بندوں کے دل کے اندر اس کی محبت بھی ڈال دیتے ہیں. یہ نیکی کے آثار ہیں اور یقینی ہے. لیکن شرط ہے میرے عزیزو، یہ نیکی خالص نیکی ہو. اور فرمایا کرتے تھے وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ. برائی کے بھی آثار ہیں.
کہ برائی سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اندر کی آگ کا دھواں چہرے پہ بھی آ جاتا ہے. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دل کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے. وَضُعْفًا فِي الْبَدَنِ، بدن کے اندر سستی، کاہلی، کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا، ایسا دل کر رہا پڑا ہی رہا ہوں بس، کئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی، پتہ نہیں کچھ عرصے سے ہو رہا ہے، کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا، جو کرنے لگتا ہوں پھر کھڑا ہو جاتا ہوں. ادھر خیال نہیں جاتا کہ میرے گناہوں کے اثرات آج ظاہر ہوئے ہیں. میرے عزیزو، جب بیج زمین میں ڈالیں تو وہ پہلے دن کومپل بن کے زمین کے اوپر نہیں آتا، بلکہ آہستہ 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 اندر ہی اندر پھٹتا بھی ہے، اس کے اندر تازگی بھی آتی ہے، اور ایک وقت کے بعد جا کر اس کے اوپر کومپل آ جاتی ہے. اسی طرح اس کے گناہ کا آثار آج 5 سال کے بعد ظاہر ہوئی ہے، تو اب اس گناہ کو ہی بھول گیا جو اس نے 5 سال پہلے کیا تھا، جو اس نے 6 سال پہلے کیا تھا، اور کرنے کے بعد بھول گیا تھا، توبہ بھی نہیں کی تھی، تو اس کے اثرات تو آ گئے. اس لیے فرمایا وَضُعْفًا فِي الْبَدَنِ، بدن کے اندر کمزوری آئے گی. وَضَيْقًا فِي الرِّزْقِ، اور اللہ روزی کے اندر تنگی لے آئے گا. روزی کے اندر تنگی، اگرچہ اس کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں گے، بلکہ اب تو عرب والوں کا بھی یہی حال ہے، سچ کہہ رہا ہوں. ہاں؟ ان کے اندر بھی ایسی ہرس ہے، ایسی تنگی سے پریشان ہے کہ کاروبار ہی نہیں ہو رہا. وَضَيْقًا فِي الرِّزْقِ، اللہ روزے میں تنگی ڈال دے گا. وَبُغْضًا فِي الْخَلْقِ، اور مخلوق کے دلوں میں اس کی نفرت بٹھا دے گا. تو میرے عزیزو، یہ آثار گناہوں کے یقینی ہے، لیکن چونکہ دل کی آنکھیں اتنی بینائی سے محروم ہو گئیں کہ یہ سارے آثار میرے گھر میں، میری زندگی میں، میری سوسائٹی میں، میرے ارد گرد ہیں، لیکن میری نظر ادھر جاتی ہی نہیں کہ میں گناہوں سے توبہ کر لوں. زیادہ سوچ گئی تو کسی کی نظر لگ گئی ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے، کسی کی بندش ہو گئی ہے، الیاذ باللہ. اگر میرے گھر میں تعویذ مل جائے، ہاں تعویذ مل جائے، تو فوراً کچھ بھی حالات پیش آ جائیں تو یقین آ جائے گا اسی تعویذ کی وجہ سے آیا ہے. حالانکہ پتہ نہیں وہ تعویذ کیا ہے، کس موضوع پہ ہے، کیا ہے، اس پہ یقین. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے، اللہ کے رسول کا صحابی کہہ رہا کہ گناہوں کا یہ آثار ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے عزیزو، ان عاملوں کے چکر اتنے پڑ گئے، ان تعویذوں کے چکر اتنے آ گئے کہ ہر کان سے سن رہے ہیں، ہر آدمی کی زبانوں پر ہے ہی یہی، میڈیا یہی کہہ رہا، ہاں تو فوراً مان لیتے ہیں. اور اللہ کے رسول کے بعد بھی اب یقین ہی نہیں رہا، اعتماد ہی نہیں رہا کہ گناہوں کے بھی یہ آثار ہو سکتے ہیں. اور قرآن کہہ رہا من عمل سیئا یجز بہ، ارے گناہ کتنا ہی کامیابی سے کر لو اس کی سزا مل کے رہے گی. وہ نہیں ماننے کے لیے تیار، بلکہ اگر کوئی صحیح رہنمائی بھی کرے تو اس پہ یقین نہیں آئے گا. یقین انہی پہ آئے گا جو کہہ رہے ہیں قمیض چھوٹی ہو گئی، دھبی اس وجہ سے آ گئے. اصل میں آج کا مسلمان اپنے مسئلے حل کرنا چاہتا ہے لیکن زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کا ایمان خراب ہی اس وجہ سے ہوتا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہی اس لیے ہوتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدے اس لیے کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے تو توبہ کرنی پڑے گی، ادھر ایک ہی دیگ سے کام بن جائے گا، ایک ہی ڈبے سے بات بن جائے گی.
کچھ نذرانے دے کر بات بن جائے گی، وہاں جا کر کچھ وظیفے مل جائیں گے، ادھر جائیں گے اللہ کی طرف تو زندگی بدلنی پڑے گی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اس لیے آدمی مشرک بن جاتا ہے اور بسا اوقات اپنا ایمان ہی خراب کر بیٹھتا ہے۔ ان لوگوں سے اپنی قسمت معلوم کر رہا ہے جن کی ساری زندگی میں قسمت خراب ہے، وہ آپ کو قسمت بتائیں گے، جو خود ساری زندگی خوار۔ تو میرے عزیزو، یہ گناہوں کے آثار ہیں میری زندگی میں۔ اگر آج میں اپنے اللہ سے صلح کر لوں نا، آج صلح کر لوں، تو یقین جانے آج ہی سے میری زندگی میں تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ جو ایک مایوسی تھی نا چھٹ جائے گی، وہ جو بے اطمینانی تھی تو سکون سے بدل جائے گا۔ یقینی ہے، یقینی، اس لیے یقینی ہے کہ اللہ جو خود کہہ رہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ زیادہ سچا کون ہے؟ رسول اللہ جو کہہ رہے، اور اللہ کے رسول سے بڑا انسانوں میں کون سچا؟ وہ کہہ رہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی کے اندر خالص نیکی لے کے آئیں، خالص نیکی۔ اور خالص نیکی اسی کا نام ہے کہ اس کے ساتھ گناہوں کی ملاوٹ نہ ہو، گناہوں کی ملاوٹ نہ ہو، پھر اس کے آثار ظاہر نہیں ہوں گے۔ تو کوشش فرمائیں کہ اپنی زندگی کے اندر 100% نیکی لے کے آئیں، 100% نیکی، اور ایک ایک کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے اللہ سے صلح کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کے توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر۔